اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام زائرین کرام، تمام حجاج کرام، سفر کی دعا پڑھ لیجئے، سارے مل کے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ماشاءاللہ 34 بیٹھے ہوئے ہیں نا، آواز نہیں آ رہی۔ بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، جو چیز اللہ کا ذکر سن لے گی وہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت والی زمین بھی گواہی دے گی قیامت کو کہ بندے نے کہاں کیا عمل کیا تھا۔ اس لیے ہم نے مکے کی چیزوں کو اللہ کے ذکر پہ گواہ بنا کے جانا انشاءاللہ۔ تو بلند آواز سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو حج پہ آنے کی سعادت نصیب فرمائی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ اپنا حج مکمل کرنے کی بھی سعادت نصیب فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا یہ حج اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور اس حج کو آخری حج نہ بنائے بلکہ جب تک زندہ رہیں بار بار اللہ پاک حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ آپ اپنے لیے بھی دعا کرتے رہیں، بالخصوص ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے رہیں کہ جنہوں نے آپ کو گھروں سے چلتے وقت کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی دعا کرنا جانا۔ یقیناً آپ نے ان سب کے لیے دعا کی ہوگی، لیکن ایک بار سب پھر مل کے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو بھی پاک جگہوں کی حاضری نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ابھی ہمارے مکہ مکرمہ کے مقدس مقامات کی زیارتوں کا سفر جاری ہے۔ جو بھی زیارتیں ہیں گی انشاءاللہ آپ کو ساری زیارتوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا بھی جائے گا، زیارتیں بھی کرائی جائیں گی، تو آپ سب توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض ایسے بھی ہوں کہ جنہوں نے پہلے زیارتیں کی ہوں، پہلے کئی بار یہاں کی حاضری نصیب ہوئی ہو، تو پھر بھی آپ نے آپس میں ایک دوسرے کو نہیں بتانا۔ انشاءاللہ میں خود آپ کو ہر زیارت کے بارے میں بتاؤں گا بھی، زیارت بھی کراؤں گا، لیکن آپ سب کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ تعاون کریں گے نا انشاءاللہ؟ آپ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زیارتوں کا سفر ایک یادگار سفر ہوگا انشاءاللہ جو ہے نا۔ دعا ہے اللہ پاک ہمارے اس سفر کو خیر و برکت والا بنائے۔ الحمدللہ یہاں مکہ مکرمہ میں سب سے بڑی جو زیارت ہے وہ ماشاءاللہ خانہ کعبہ کی زیارت ہے۔ یقین اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ زیارت نصیب فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اور وہ خانہ کعبہ جس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جہاں پر روزانہ اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 120۔ 60 للطائفین حول البیت، فرمایا 60 رحمتیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ 40 للمصلین، اور 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ 20 للناظرین الی البیت، اور 20 رحمتیں خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک ذرہ بھی نصیب ہو جائے تو بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ جہاں پر روزانہ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں تو وہاں پھر کیا عالم ہوتا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف کے اندر گزارا کریں۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور ابھی جو آگے ہماری زیارت آئے گی وہ ہماری زیارت ہے جبل ثور کی، جس کے اوپر غار ثور، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف اپنی ہجرت کا سفر فرمایا، جب آپ مکہ پاک چھوڑ کے مدینہ پاک تشریف لے کے گئے تو اس دوران آپ 3 دن راتیں غار ثور میں رہے تھے۔ جو بات سمجھ آ رہی ہے سب کو جی؟ اور اب اس کا واقعہ کیا پیش آیا تھا؟ اور یہ وہی غار ثور ہے کہ جس کے اندر سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پہ ڈسا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک لعاب دہن کی برکت سے اللہ پاک ان کو شفا عطا فرما دی تھی، اور اسی غار کے منہ پہ مکڑی نے جلا بنا تھا، کبوتری گھونسلہ بنا کے انڈے دے کے بیٹھی تھی جو نا۔ اب اس کا واقعہ کیا پیش آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، ان کو اللہ کا حکم سناؤ، ان کو دین اسلام کی دعوت دو۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کا حکم فرمایا تو آپ نے
اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دی، ان کو جمع کیا، وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ آپ کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر حکم آیا کہ فاصدع بما تؤمر، اے محبوب آپ کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے، اعلانیہ طور پہ کہہ دیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے منہ پھیر لیں۔ پہلے حکم تھا صرف قریبی لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے، خاندان والوں کو۔ نبی کریم علیہ السلام آپ صفا پہاڑی کے اوپر تشریف لے گئے، جہاں صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں۔ آپ نے بنی عدی، بنی فہر، قریش کے قبیلوں کو جمع کیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اگر میں تمہیں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری اس بات کو مان لو گے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہاں، ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کی زبان سے ہمیشہ سچ ہی سنا ہے۔ میں سنوں میں اللہ کا رسول ہوں، تم مجھ پر ایمان لے آؤ، بتوں کی بندگی چھوڑ کر خدا وحدہ لا شریک کی عبادت میں لگ جاؤ۔ یہ بت تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے، یہ پتھروں کی بے جان مورتیاں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ جب ان کافروں نے باتیں سنی تو بڑا حیران ہوئے، وہاں سے چلے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دین اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا تو بعض خوش نصیب لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ تو جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی تو ویسے ویسے کافروں کے ظلم و ستم بھی بڑھتے گئے، اور کافروں کے ظلم و ستم معاذ اللہ اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ کافر اس ناپاک ارادے کے ساتھ تلواریں لے کے رات کے وقت نبی کریم علیہ السلام کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے، تاکہ جب آپ اپنے بستر پر لیٹ جائیں گے، سو جائیں گے، آپ پر حملہ کر کے معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا۔ آپ کے گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے ان کو فرمایا کہ اے علی، یہ میرے پاس لوگوں کی کچھ امانتیں، ان کو اپنے پاس رکھ لو، میرے بستر پر لیٹ جاؤ، سو جاؤ، جب صبح اٹھو تو لوگوں کو یہ امانتیں واپس کر کے آپ بھی مدینہ منورہ چلے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری پوری زندگی کے اندر ایک رات ایسی تھی کہ جب مجھے یقین تھا کہ آج مجھے موت نہیں آئے گی جناب، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب صبح اٹھو تو امانتیں واپس کرنا۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے مبارک لبوں سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ سب کا ایمان اس پر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام آپ اپنے گھر سے باہر نکلے، دیکھا کافر تلواریں لے کے کھڑے ہیں، آپ نے مٹی کی مٹھی اٹھائی اور سورہ یاسین شریف کی آیت کریمہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ تلاوت فرماتے ہوئے آپ نے وہ مٹی ان کافروں کی طرف پھینکی تو ان کی آنکھوں میں پڑی، ان کو نظر آنا بند ہو گیا، وہ کافر تھوڑی دیر کے لیے نابینا ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام وہاں سے خیر وفیت سے چل پڑے، خانہ کعبہ سے تھوڑا سا دور جا کر ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر، اس جگہ کا نام تھا مقام حضورہ۔ کیا نام تھا اس کا؟ مقام حضورہ۔ وہاں کھڑے ہو کر آپ نے شہر مکہ کو دیکھا، خانہ کعبہ کو دیکھ کر فرمانے لگے کیا شہر مکہ مجھے تجھ سے بہت پیار ہے۔ کیا فرمایا؟ مجھے تجھ سے بہت پیار ہے، اگر یہ لوگ مجھے نہ چاہتے، میری قوم مجھے ایسے نہ نکالتی، میں تجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کے لیے کتنا مشکل وقت ہوگا کہ جب آپ کو اپنا پیارا شہر مکہ چھوڑ کے جانا پڑا تھا۔ یقین جانے ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہم اس مقدس شہر کے اندر بھی رہے ہیں کہ جہاں اللہ کے نبی چلا کرتے تھے، جہاں صحابہ کرام چلا کرتے تھے، جہاں پر ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ یقین جانے جناب اللہ نے ہم پر اتنا بڑا کرم کیا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس کا۔ آپ نے اپنی ہجرت کا سفر شروع فرمایا، چلتے ہوئے جبل سور پر تشریف لے گیا، جس کے اوپر غار سور۔ جب اس پہاڑ کے اوپر پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خود غار میں داخل ہوئے، انہوں نے غار کی صفائی کی، جتنے سوراخ تھے ایک کپڑے کے ٹکڑے کر کے سارے سوراخوں کو بند کر دیا، ایک دو سوراخ بچ گیا، اس کے اوپر انہوں نے پاؤں رکھ لیے تاکہ ان سوراخوں سے کوئی نقصان دہ چیز نکل کر میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچائے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی غار کے اندر تشریف لائیے۔ نبی کریم علیہ السلام غار کے اندر تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر اقدس رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور ان کے آنسو نبی کریم علیہ السلام کے مبارک چہرے پر آ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام جاگ گئے، بیدار ہوئے، فرمایا ابوبکر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جس سوراخ پر اپنا پاؤں رکھا ہے مجھے یہاں سے کوئی چیز ڈنگ مار رہی ہے، اور میں نے اپنا پاؤں اس لیے نہیں ہٹایا تاکہ کوئی نقصان دہ چیز نکل کر میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچائے جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پاؤں پیچھے کرے، جب پاؤں پیچھے کیا نا تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے اس سوراخ سے ایک سانپ نکل کے سامنے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سانپ کو بولنے کی طاقت دی۔ وہ سانپ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت عرصہ پہلے سنا تھا جو اللہ کے آخری نبی ہوں گے وہ اس غار میں تشریف لائیں گے، تو میں اتنے سالوں سے یہاں پر آپ کی زیارت کے لیے رہ رہا تھا جناب۔
नबी करीम अलैहि सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पाँव पर अपना मुबारक लुआब दहन लगाया। अल्लाह पाक ने इसकी बरकत से उनको शिफा अता फरमा दी। काफिरों को मक्के में पता चल गया था मुसलमानों के नबी यहाँ मक्का छोड़ के चले गए, तो काफिरों के सरदारों ने मक्के में ऐलान करवा दिया जो मुसलमानों के नबी को पकड़ कर लाएगा या माज़अल्लाह उन्हें शहीद करेगा, उसे 100 सुर्ख रंग के ऊँटों का इनाम दिया जाएगा। अब 100 ऊँटों के नाम का ऐलान सुनकर जो काफिर माल दौलत के लालची लोग थे वो अपने घरों से निकल पड़े नबी करीम अलैहि सलाम को तलाश करने के लिए। कुछ काफिर चलते हुए जबल सौर की तरफ आ गए। जब उस पहाड़ के करीब पहुंचे, मुख्तलिफ रवायतें, बाद रवायतों में आता है वो काफिर कदमों के निशानात देखते हुए इस तरफ आए थे, बाद में आता है यहाँ एक काफिरा औरत थी। उस काफिरा औरत से काफिरों ने पूछा क्या तूने मुसलमानों के नबी को इस तरफ आते हुए देखा? उसने कहा हाँ मैंने देखा, उस पहाड़ की तरफ गए। तो जैसे उस नबी करीम अलैहि सलाम का पता बताया था वो उसी जगह पे पत्थर बांध गई थी। अब काफिर चलते हुए जबल सौर के ऊपर चले गए। अब देखिए कि अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहि सलाम की उन काफिरों से हिफाजत कैसे फरमाई। अभी भी खुश ना ये नहीं। अब देखिए कि अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहि सलाम की उन काफिरों से हिफाजत कैसे फरमाई। तो एक मकड़ी को हुक्म हुआ, मकड़ी ने आके गार के मुंह पे जाला बुन दिया। एक कबूतरी को हुक्म हुआ, कबूतरी आके गार के मुंह के पास घोंसला बना के 2 अंडे दे के बैठ गई थी। और तारीख की किताबों में लिखा है एक अंडे से बच्चा भी निकल आया था। और इतनी जल्दी ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से हो रहा था जनाब। अब जब काफिर गार के पास पहुंचे, कहने लगे हो सकते इस गार में होंगे। देखा गार के मुंह पे मकड़ी ने जाला बुना, कबूतरी अंडे दे के बैठी हुई है। तो कहने लगे गार बड़ी पुरानी लगती है, चलो यहाँ से वापस चलते हैं। तो वो काफिर फिर वहां से वापस चले आए थे। बज़ाहिर तो मकड़ी का जाला था, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह की तरफ से पहरा था वो। वरना आपको पता मकड़ी का जाला तेज हवा से भी टूट जाता है। कुरान करीम के 20वें पारे की सूरत है सूरत अल-अनकबूत। अनकबूत अरबी में मकड़ी को कहते हैं। उसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया व इन्ना अवहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत, फरमाया मकड़ी सबसे कमजोर घर बनाती है। सबसे कमजोर घर बनाने वाली मकड़ी ने दुनिया का सबसे मजबूत जाला बुना था गारे सौर पे। और जब काफिर गार के पास खड़े बातें कर रहे थे, उनके आवाज गार के अंदर जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने सुनी, नबी करीम अलैहि सलाम की बारगाह में कहने लगे ये काफिर हमारे करीब आ गए, कहीं ऐसा हो गया हमें पकड़ लें। अल्लाह ताला ने इस वाक़े का जिक्र 10वें पारे में सूरत तौबा में बयान फरमाया कि सान यस्नैनि ज़ुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। नबी करीम अलैहि सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, तुम घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। जब तो फरमाते हैं कि मेरा सारा खौफ खत्म हो गया, मुझे बिल्कुल इत्मीनान सुकून हो गया। अब हमें भी इससे क्या सबक मिलता है कि बंदे पर जितने मर्जी मुश्किल हालात आ जाएं, सारी दुनिया भी साथ छोड़ जाए, तो फिर भी बंदे का ये कामिल यकीन होना चाहिए कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जब अल्लाह जिसके साथ होता है ना, जैसी मर्जी परेशानी आ जाए फिर अल्लाह उसके लिए हर परेशानी से निकलने का कोई रास्ता पैदा फरमा देता है। यहाँ नबी करीम अलैहि सलाम 3 दिन रातें गारे सौर में रहे थे। आपके खाने पीने का क्या इंतजाम होता था? तवज्जो है सबकी? अभी देखिए हम चंद घंटों के लिए ज़ियारत पे जा रहे हैं ना, माशाल्लाह सब ने अच्छे से नाश्ता किया, ऐसे ही है ना। फिर पता भी है वापस आएंगे जोर तक, जोर के बाद फिर खाने का इंतजाम होता है, शाम को फिर खाने का इंतजाम, यानी अच्छी सहूलत हर चीज़ मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। जब लेकिन नबी करीम अलैहि सलाम ने जब मक्का छोड़ा था और यहाँ गारे सौर में तशरीफ लाए थे, उस वक्त तो इतनी सहूलतें कुछ भी नहीं होती थी। आपके खाने पीने का क्या इंतजाम होता था? बात तो ज़हन में आती है ना। और अब देखिए नबी करीम अलैहिस्सलाम के खाने पीने का इंतजाम ही होता था। सीरत की किताबों में लिखा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी आपकी बेटी जिनका नाम था हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, वो रोजाना मक्का मुकरमा से पैदल चल के जबल सौर के ऊपर नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए खाना पानी लेकर आते थे। मक्का मुकरमा में एक बंदे को 2 ऊँटनियाँ दी गई थी, उसका नाम था अब्दुल्ला बिन उरैक़द। उसे कहा गया था कि इन ऊँटनियों को लेकर जबल सौर के पास आ जाना। जब वो यहाँ पहुँच गया, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फिर यहाँ से आगे मदीना मुनव्वरा की तरफ अपनी हिजरत का सफर फरमाया था। बात समझ आ गई है सबको जी? ये वाक़या पेश आया था यहाँ जबल सौर के ऊपर गारे सौर में। तो अभी इंशाल्लाह हम नीचे उतर के ज़ियारत करेंगे। जब गाड़ी से नीचे उतरना है तो आप सब ने मेरे साथ इकट्ठे रहना है। इंशाल्लाह मैं आपको ज़ियारत भी कराऊंगा, दुआ करके वापस गाड़ी में आएंगे। जब गाड़ी में आए
تو جن سیٹوں پر ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں واپس آ کے اپنی سیٹوں پہ بیٹھنا ہے، اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھنا ہے کہیں کو رہے نہ، تاکہ ہم ساری زیارتیں اچھے طریقے سے وقت پہ مکمل کر کے کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ظہر کی نماز حرم شریف ادا کریں انشاءاللہ۔ تو جہاں جتنا جو ٹائم دیا جائے اپنے وقت کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ جو ہے نا۔ تو ابھی انشاءاللہ ہم درود شریف پڑھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نیچے اتریں گے زیارت کے لیے، زیارت کر کے دعا کر کے واپس گاڑی میں آئیں گے انشاءاللہ۔ کیا خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ ماشاء اللہ۔ یہ گاڑی کا نمبر یہ یاد رکھیں 2536، اوپر والا نمبر بھلے یاد ہے، فوٹو لے لو، اوپر والا نمبر 2536۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ یہ اوپر والا الحمدللہ ہماری یہ زیارت ہے جبل ثور کی۔ کون سی زیارت ہے؟ جبل ثور۔ جبل عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جبل ثور جس کے اوپر غار ثور، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف اپنی ہجرت کا سفر فرمایا تو آپ اس ہجرت کے سفر کے دوران 3 دن راتیں یہاں غار ثور میں رہے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے سب کو جی؟ اب دیکھیے یہ سامنے جو سب سے اونچا پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے جبل ثور۔ اس پہاڑ کا نام ہے جبل ثور۔ اس پہاڑ کی چوٹی پہ دیکھیں بالکل اوپر ٹاپ پہ 2 بڑے بڑے پتھر نظر آ رہے ہیں، ان دونوں پتھروں کے درمیان میں تھوڑا گیپ نظر آ رہا ہے، فاصلہ بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ جو دونوں پتھروں کے درمیان میں گیپ نظر آ رہا ہے یہاں سے گزر کے اس کے ساتھ آگے غار ہے، اس کا نام ہے غار ثور۔ اور اس پہاڑ کی جو ہائٹ ہے، اس کی جو اونچائی ہے وہ ہے تقریباً 5413 فٹ۔ 5413 فٹ۔ آپ میں سے اگر پہلے کسی نے اوپر جا کے زیارت کی ہوئی ہے دیکھا ہوگا وہاں غار پہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے اوپر آنے جانے میں زیارت کرنے میں تقریباً 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جب آپ یہاں تشریف لائے تھے رات کے وقت مکہ مکرمہ سے پیدل چل کے تشریف لائے تھے۔ اب جب آپ اس پہاڑ کے اوپر تشریف لے کے جا رہے تھے آپ کے مبارک پاؤں زخمی ہو گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو دیکھیں کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے پہاڑ کی چوٹی پہ لے کے گئے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم سوچیں تو صحیح ذرا ہم ان کے طریقے پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ ہماری زیارتوں کے سفر کو سیر و تفریح کے لیے نہیں ہوتا پہلے دیکھا چلے گئے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے ہم ان مقدس مقامات کی زیارتیں کریں، ان کے بارے میں سن کر اپنے دلوں میں جذبہ پیدا کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اپنی زندگی دین اسلام کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ جل۔ سارے پکی نیت کر کے جائیں انشاءاللہ۔ اور اگر آج تک کسی کے آپس میں کوئی ناراضگی ہو گئی ہو، رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں، گھروں میں ہو جاتے ہیں معاملات، سب ایک دوسرے کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر کے جائیں۔ جب کوئی بندہ کسی بندے کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ ہو کے میرے بندے کو معاف کر رہا ہے، میں تو پھر بھی ان کا رب ہوں، میں نے بھی ان کو معاف فرما دیا جائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری حاضر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا اللہ عز و جل ہماری حاضر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ عز و جل تیرا کروڑ احسان ہے کہ تو نے ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائی۔ یا اللہ ہمارا حج اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب گھر والوں کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بھی کوئی بیمار ہے، کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہے، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم میں سے جس کسی کے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ ان کی قبروں کو تحت نگاہ وسیع فرما دے۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہم جہاں پر آئے ہوئے حج کیا اللہ کے فضل و کرم سے، اور جو بھی نیک عبادت کی مالک مولا جو بھی دعائیں مانگی ہیں مالک مولا ہمارے حق میں جو بھی بہتر ہیں اسے قبول فرما لے۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کی تمام پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستیاں، قرضداریاں دور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ ہمیں غیر کی محتاجگی سے بچانا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
یا اللہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان جہاں بھی جس ملک میں بھی رہتے ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما. عراق، کشمیر، فلسطین، شام، برما اور بالخصوص انڈیا کے اندر بھی جتنے مسلمان رہتے ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما. یا اللہ سب کی غیب سے مدد فرما. یا اللہ سارے مسلمانوں کو آپس میں اتحاد نصیب فرما. یا اللہ مسلمانوں کو نیک حکمران عطا فرما. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اید الاسلام والمسلمین. اللہم اید الاسلام والمسلمین. اللہم انصرنا علی القوم الکافرین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم انصرنا علی القوم الکافرین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میزان ٹورز کا قافلہ حج 2026 جبل ثور کی زیارت پر پہنچا ہے، اور یہ ہماری پہلی زیارت ہے جو مکہ کی زیارت ہے بے شک، اور ہم اس جبل کے دامن میں کھڑے ہیں جس کو جبل ثور کہتے ہیں. اس پر غار ثور ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت جو ہے قیام کیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں تھے الحمدللہ. اور کافی مشہور واقعہ ہے، بے شک آپ جانتے ہیں. کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ہماری یہ زیارت تھی جبل ثور کی، جس کے اوپر غار ثور، اس کی اللہ پاک نے ہمیں زیارت نصیب فرمائی. دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بار بار ان مقدس مقامات کی حاضری نصیب فرمائے. نبی کریم علیہ السلام نے جب یہاں سے جبل ثور سے آگے مدینہ منورہ کی طرف اپنی ہجرت کا سفر فرمایا تھا، تو اس ہجرت کے سفر کے دوران کچھ اور واقعات بھی پیش آئے تھے، جن میں دو بہت مشہور واقعات ہیں، ایک سراقہ بن مالک والا اور ایک ام معبد کا. تو دونوں واقعات ہی بڑے ایمان افروز ہیں، لیکن جو کہ ہم اپنے زیارتوں اور اپنے ٹائم کے حساب سے بتائیں گے انشاءاللہ. تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ام معبد کے حوالے سے جو واقعہ پیش آیا تھا. توجہ سے سنیے گا، بڑا پیارا واقعہ ہے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا سن کے. جائے توجہ ہے نا سب کی؟ جی سب جاگ رہے ہیں نا جی؟ ہاں جی، سونا نہیں ہے. اب نبی کریم علیہ السلام جب جبل ثور سے آگے مدینہ منورہ کی طرف اپنی ہجرت کا سفر فرما رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے، اس کا نام ہے وادی قدید. کیا نام اس کا؟ وادی قدید. ہم مدینہ شریف سے ہو آئے ہیں، ابھی جانا ہے. اللہ پاک سب کو خیر و فیض سے بار بار با ادب حاضری نصیب فرمائے. تو جب مدینہ شریف کی طرف جاتے ہیں نا، تو راستے میں بھی وہ بورڈ لگے ہوتے ہیں وادی قدید کے، لیکن اس روڈ پہ نہیں آتے، وہاں تھوڑا سا ہٹ کے روڈ سے. اور سننے میں یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کا منصوبہ ہے آنے والے وقتوں میں کہ جس راستے سے نبی کریم علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے نا، اسی جگہ پہ جیسے جیسے آپ تشریف لیتے گئے نا، لے کے جاتے گئے نا، ویسے ویسے اس گورنمنٹ کا منصوبہ یہ ہے کہ وہاں بھی ایک روڈ بنایا جائے گا، اور اس پر تقریباً 41 کے قریب سیرت سینٹر بنائے جائیں گے. اس پہ کہ کیسے آپ نے مکے سے مدینہ ہجرت کی، تو وہ تقریباً 471 کلومیٹر سفر بنتا ہے اس کا، اگر وہ منصوبہ بن جاتا ہے تو بڑا تاریخی سفر ہوگا. ابھی تک تو واقعات میں سنتے ہی آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، لیکن انشاءاللہ جب وہ بن گیا، اس پہ سفر ہوگا تو کیا مزے آئیں گے الحمدللہ. اب وہ جگہ وادی قدید، کیا نام اس جگہ کا؟ وادی قدید. وہاں پر ایک بڑھیا رہتی تھی، توجہ کریں ذرا. وہاں ایک بڑھیا رہتی تھی، اس کا نام تو ام معبد. اس کا کام کیا تھا کہ جو بھی مسافر وہاں سے گزرتے وہ ان کو کھانا پانی بیچتی تھی.
यही उसका जरिया माश था। नबी करीम अलैहिस्सलाम में बाप वहाँ उस वादी कदीर में पहुंचे, आपको भी भूख और प्यास वगैरह लगी हुई थी, तो आपने भी उसमें माबद से खाना वगैरह खरीदने का इरादा फरमाया और उसने फरमाया कि हम मुसाफिर हैं, हमें भूख लगी, हमें भी खाना दो। उसने कहा मेरा तो काम ही है लोगों को खाना पानी बेचना, लेकिन आज मेरे घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। अल्लाह अकबर। सामने बकरी बैठी हुई है, हम इसका दूध ना निकाल लें। कहने लगी बकरी बड़ी कमजोर है, चल नहीं सकती, दूध कहाँ से निकालोगे? तो आपने फरमाया कि अगर तू कहे तो हम इसका दूध निकाल लें। कहने लगी निकाल लें, मुझे कोई इतराज नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे गया, ला के बकरी को नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने खड़ा कर दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस बकरी के ऊपर अपना मुबारक हाथ फेरा, बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेकर उस बकरी के थनों को हाथ लगाया तो उसके थनों में दूध उतर आया था। आपने उसमें माँ से फरमाया कि बर्तन लेकर आओ, बर्तन लाई। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस बकरी का दूध निकाला, बर्तन दूध से भर गया। फरमाया और बर्तन लाओ, और बर्तन लाई, वो भी दूध से भर गया। सीरत इब्न हशाम जो सीरत अरबी की सबसे पहली किताब है, सदियों पुरानी लिखी है, सीरत मुस्तफ़ा, सीरत सुल रबी, तारीख ज़ियाउन नबी, बहुत सारी किताबों के अंदर ये वाक़या लिखा हुआ है। उसमें माबद के घर में जितने भी बर्तन थे ना, वो सारे के सारे दूध से भर गए थे। ऐसे लगता था कि जैसे उस बकरी के थनों का ताल्लुक अल्लाह ने जन्नत की नहरों से जोड़ दिया। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, अब आप यहाँ से देखेंगे हरम की हद खत्म हो रही, बाउंड्री बनी हुई है ना, ये पीछे भी छोटे छोटे पिलर बने हुए पहाड़ी के, यहाँ हरम की हद खत्म हो गई। यहाँ तक एक नेकी का सवाब 1 लाख के बराबर है। अब हम उससे बाहर निकल आएंगे। अब दो जो फरमाए जरा ना, अब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद भी दूध नोश फरमाया जो आपके साथ उन्होंने उसमें माबद है, उसमें माबद का एक बेटा था, एक बच्चा था, उसका नाम था माबद, उससे भी दूध पिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम आप फिर वहां से आगे मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। जब शाम को उसमें माबद का शोहर अबू माबद बकरियों का रेवड़ लेकर घर वापस आया, उसने अपने घर के अंदर इतना दूध देखा, कहने लगा घर में कोई ऐसा जानवर नहीं था जो इतना दूध देता, ये कहाँ से आया दूध? तो उसमें मोहब्बत को नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम और पता पूछना याद नहीं रहा था, क्योंकि उस वक्त तक सारे लोग अभी आपको जानते भी नहीं थे ना। तब उसके शोहर ने पूछा ना कि आज हमारे घर में कोई आया था, तो उसमें मोहब्बत ने अपने तौर पर एक नाम रख लिया, उसने खुद ही एक नाम रख लिया। और तवज्जो सुनिएगा, सुन के बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह भी कहना, कितना प्यारा उसने नाम रखा था। कहने लगी क्या मेरे शोहर आज हमारे घर में मुबारक आया था। मुबारक का मतलब होता है बरकत वाला, आज हमारे घर में मुबारक आया था। अभी आप देखिए अपने राइट साइड पे देखिए जरा, ये है जामिया उम्मुल कुरा, जिसे मक्का यूनिवर्सिटी कहते हैं। कहा यह जाता है कि अरब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहाँ से हरम की हद खत्म हुई ना, आपको बताया था, वहीं से शुरू हो जाती है। अभी देखिए सारा उसके वो सामने नाम लिखा हुआ है जामिया उम्मुल कुरा। उम्मुल कुरा ये मक्का पाक का ही एक नाम है। मक्के को मक्का भी कहते हैं, बक्का भी कहते हैं, बलद लमीन भी कहते हैं, उम्मुल कुरा भी कहते हैं। और ये उम्मुल कुरा के नाम से यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी है जगह। अब तवज्जो फरमाएं जरा मेरी तरफ, सब तवज्जो करें जरा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे में जब उसने बताया ना कि हमारे घर में मुबारक आया था, उसका शोहर कहने उसने ना फिर वो सारा वाक़या बताया। और फिर उसने बताया कि ऐ मेरे, उसने कहा कि मुबारक के बारे में मुझे बताएं। उसने कहा कि मैं उसके बारे में तुझे क्या बताऊं, कान अहसन हो करीबन हो बईदन, कि जब वो दूर से दिखाई देता तो प्यारा लगता, करीब आता तो और ज्यादा प्यारा लगता था जनाब। वरना कुछ चीजें होती दूर से बड़ी अच्छी लगती हैं लेकिन करीब से वैसी नहीं होती। उसका शोहर कहने लगा कि जब मुबारक आया था तूने मुझे क्यों नहीं बताया था, मैं भी उनकी ज़ियारत करता। बात सीधी होती है ना, दूर से बड़ी प्यारी लग रही होती हैं लेकिन जब करीब बंदा जाता तो वैसी नहीं होती। होता ना ऐसे, कहते हैं ना कि बस बंदे भी ऐसे होते हैं देखने में बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, जब उनसे वास्ता पड़ता है ना तो बंदा कहता ना ही मिलता तो बेहतर था। माबद का शोहर कहने लगा कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया था, मैं भी उनकी ज़ियारत करता। उसने कहा कि आप बकरियां लेके दूर गए इसलिए मैं आपको नहीं बुला सकी। उसका शोहर कहने लगा आइंदा मैं अपनी बकरियों को घर से दूर नहीं लेके जाऊंगा, मुझे भी बताना जब दोबारा मुबारक यहाँ से गुजरा। उसने कहा ठीक है। खैर वक्त गुजरता रहा। कुछ अरसे के बाद वो बुढ़िया करीब एक बस्ती से, गांव देहात से घर का सौदा वगैरह लेने के लिए गई। उसके वहां से सौदा नहीं मिला तो वो चलती हुई आगे शहर मदीना पहुंच गई। उसकी किस्मत उसको मदीने ले गई। अल्लाह पाक हमें भी बाद हाजिरी नसीब फरमाए।
वहाँ से वो सौदा खरीद रही थी, उसमें माबद का बेटा माबद भी साथ ही था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना पाक की गली से गुजर रहे थे, उसमें माबद के बेटे माबद ने जब आपको वहाँ से गुजरते हुए देखा ना तो उसने पहचान लिया, क्योंकि उसने हिजरत के सफर में भी देखा हुआ था। जब पहचान लिया तो कहने लगा फसाहत तिफलु या उम्माहु हादा साहिबुल मुबारक, कहने लगा अम्मी जान वो देख के जो मुबारक के साथ वो जा रहे हैं। अब वो बुढ़िया आगे गई, जाके कहने लगी आप तो मिल गए हैं, बताए मुबारक कहाँ है जान। अब सोचने लगे किस मुबारक का पता पूछ रही है, क्योंकि नाम उन्होंने खुद रखा था ना। जब उसने सारा वाक़या बताया अब समझ गया, फरमाया आओ मैं तुम्हें उसी मुबारक की बारगाह में ले चलता हूं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुम्मे माबद और उसके बेटे माबद दोनों को नबी करीम अलैहि सलाम की बारगाह में ले गए। वहां पर वो थोड़ी देर रहे, वो दोनों ही कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गए थे जना। वहां से जब वापस अपने घर आए शाम को, सुबह माबद का शोहर अबू माबद बकरियों का रेवड़ लेकर घर वापस आया। उसने बताया वो अल्लाह के आखिरी नबी, हम उनकी बारगाह में गए, हमने जाके कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। सीरत की किताबों में लिखा है उस समय माबद का शोहर अबू माबद वो भी नबी करीम अलैहि सलाम की बारगाह में गया, वो भी जाके कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गया था। जब अल्लाह अकबर, कहता ना कि चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है। नबी करीम अलैहि सलाम उनके घर में थोड़ी देर के लिए रुके थे, अल्लाह ने उन पर कितना करम किया कि सारे घर वालों के ईमान की दौलत अता फरमा दी। अब वो बकरी जिसके ऊपर नबी करीम अलैहि सलाम ने अपना मुबारक हाथ फेरा था उसका क्या बना, सीरत की किताबों में लिखा है वो बकरी 18 हिजरी तक, जब वो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में ना एक मरतबा कहत पड़ा था, कहत साली हुई थी, बारिशें नहीं हो रही थी, जानवरों के दूध खुश्क हो गया, कुओं का पानी खुश्क हो गया, दरख्तों के पत्ते सूख गए। उस साल तो आम रिमाद या आम रिमादा कहते हैं, कहत वाला साल। लेकिन वो बकरी जिसके ऊपर नबी करीम अलैहि सलाम ने मुबारक हाथ फेरा था, वो बकरी 18 हिजरी तक 18 साल वो मुसलसल दूध देती रही थी। कभी सुना आज तक किसी बकरी ने 18 साल दूध दिया हो? उम्मे माबद की बकरी थी। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी नबी करीम अलैहि सलाम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हमें भी अपने ईमान की सलामती अता फरमाए जाना। तभी अल्हम्दुलिल्लाह आगे जो हमारी ज़ियारत आ रही है यकीनन सबकी वहाँ हाज़िरी हो चुकी है, तो आज फिर इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से हाज़िरी होगी। हमारी ज़ियारत है मैदान अरफात की। मैदान अरफात जहाँ पर आके हाजी का हज होता है, उस मैदान अरफात में एक है मस्जिद नमरा जहाँ पर हज का खुतबा दिया जाता है, और एक है जबल रहमान जिसको रहमत का पहाड़ कहते हैं, जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके जन्नत से आने के बाद ज़मीन पर उनकी सबसे पहले जो मुलाकात हुई थी जबल रहमत पर हुई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब इस ज़मीन पर उतारा गया था, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया था, सीरत की किताबों में लिखा है कि श्रीलंका के अंदर सरांदीप एक जगह वहाँ पहाड़ पर उतारा गया था। हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जद्दा में उतारा गया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहे, तो आपकी दुआ भी जबल रहमत पर कबूल हुई थी, आपकी पहली मुलाकात भी जबल रहमत पर हुई थी। तो आज इंशाअल्लाह हम भी जबल रहमत की ज़ियारत भी करेंगे, दुआ भी करेंगे। अल्लाह पाक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ का सदका हमारी दुआओं को भी कबूल फरमाए। और एक है मस्जिद नमरा जहाँ पर हज का खुतबा दिया जा रहे हैं, आपको इंशाअल्लाह मस्जिद नमरा की बिल्कुल करीब से ज़ियारत करवाई जाएगी इंशाअल्लाह। जाना हो सकता है हज पे सब ना करीब से ज़ियारत कर सके हों, तो इंशाअल्लाह आज हम करीब से ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह। के 64 दरवाजे 64 गेट हैं उसके, और उस मस्जिद में एक ही वक्त में तकरीबन 3.5 लाख नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। और उस मस्जिद में साल में सिर्फ 2 नमाजें पढ़ाई जाती हैं, हज वाले ज़ोहर असर की नमाज, बाकी पूरा साल ये मस्जिद बंद रहती है। इसका अगला हिस्सा थोड़ा सा अरफात से बाहर है, बाकी सारी मस्जिद मैदान अरफात के अंदर है जाना। तो ये रहे मस्जिद नमरा जहाँ पर हज का खुतबा दिया जाता है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये गाड़ी बिल्कुल करीब पहुँच गई है, तो इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं कि यहाँ किसी मुनासिब जगह पे गाड़ी रुकती है तो उतर के इंशाअल्लाह हम इसकी ज़ियारत करते हैं। जिसका वुज़ू हो 2 नफल पढ़ना चाहे वो भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है जी। यहाँ नफल पढ़ना को फर्ज वाजिब नहीं है, वुज़ू है तो पढ़ ले, नहीं है यहाँ पानी का इंतजाम सिर्फ हज पे होता है, इसके अलावा नहीं होता है। के अंदर वापस आपने गाड़ी में आ जाना है, ठीक है जी। इधर 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 गेट के पास जाके जल्दी से
زیارت کریں, 2 نفل پڑھ کے آ جائیں وضو ہے تو. وہ کسی گیٹ کے پاس کہیں بھی جگہ پہ جب دنیا بھر سے لاکھوں حجاج کرام اپنا فریضہ حج ادا کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی سعادت نصیب فرمائی. اللہ پاک ہماری حاضر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور ابھی الحمدللہ ہم نے مسجد نمرہ کی زیارت کی. اللہ کے فضل و کرم سے بالکل قریب سے زیارت نصیب ہوئی ہے. آگے ہماری زیارت آ رہی ہے جبل رحمت کی، جس کو رحمت کا پہاڑ کہتے ہیں، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جنت سے آنے کے بعد اس زمین پر ان کی سب سے پہلی جو ملاقات ہوئی تھی وہ جبل رحمت پر ہوئی تھی. ان کی سعادت پابندی کریں گے انشاءاللہ. سب سے قریب والے راستے کی طرف ہماری گاڑی آئی ہے، جب میرے ہم کے قریب الحمدللہ. تو دعا کریں کسی مناسب جگہ پہ کہیں قریب ہی گاڑی کھڑی کرنے کی بھی جگہ مل جائے تو پھر انشاءاللہ بہت جلدی سے ہماری زیارت مکمل ہو جائے گی.
ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف یہ ریڈ کلر کے جو روڈ بنے ہوئے ہیں نا، جو پیدل حاجی آتے جاتے ہیں نا مینا سے عرفات، کوئی نہیں راستوں پہ آتے جاتے. جب حاجی احرام کی حالت میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے جب میدان عرفات کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کتنا پیارا منظر ہوتا ہوگا کہ اللہ کا شکر، اللہ پاک نے ہمیں بھی سعادت نصیب فرمائی ہے. بولے الحمدللہ. کہتے ہیں کہ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا ہے. تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے. اور ابھی جو آگے ہماری زیارت آ رہی ہے وہ ہماری زیارت ہے نہر زبیدہ کی. کون سی زیارت ہے؟ نہر زبیدہ. خلیفہ ہارون الرشید کی زوجہ محترمہ کا نام تھا زبیدہ. وہ اللہ کی نیک بندی ملکہ زبیدہ. حاجیوں کے لیے پانی کی بڑی پرابلم ہے. گرمی کی وجہ سے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے کئی حاجی بیچارے عرفات میں شہید ہو گئے. جب اس نے یہ منظر دیکھا تو بڑا پریشان ہوئی. اللہ سے دعا کی، اللہ میری مدد فرما، میں تیرے ان مہمانوں کے لیے پانی کا انتظام کروانا چاہتی ہوں. تو وہ یہاں سے حج کر کے اپنے وطن واپس گئی. اس سے جا کے اپنے رشتہ داروں کو، وزیروں، مشیروں، انجینئروں کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا کہ میں حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرانا چاہتی ہوں، ایک نہر بنوانا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا تیری عمر گزر جائے گی، کام پورا لوگ، اس پر پیسہ بڑا لگے گا. اس نے کہا جتنا بھی پیسہ لگے گا میں لگاؤں گی، لیکن میں یہ کام کروا کے رہوں گی. اس اللہ سے دعا کی، اللہ نے مدد کی. تو انہوں نے پھر ایک نہر بنوائی جسے نہر زبیدہ کہا جاتا ہے. تو بعض بتاتے ہیں کہ نہر یہ طائف سے لے کر عرفات تک بنی ہے، بعض بتاتے ہیں کہ نہر عراق دریا دجلہ سے لے کر عرفات تک بنی ہے. یہ دیکھیں سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں سب، تو یہ ہے نہر زبیدہ. جو دیوار نظر آ رہی ہے نا پہاڑ کے ساتھ، یہ دیوار اندر سے 7-8 فٹ چوڑی، اس کے اندر پانی چلتا تھا، اس کو نہر زبیدہ کہتے ہیں. اور اگر یہ نہر عراق سے دریا دجلہ سے لے کر یہاں تک بنی ہو تو پھر اس کی لمبائی تقریباً 1400 کلومیٹر بتائی جاتی ہے. اور یہ نہر 1150-1200 سال تک ہی چلتی رہی. جب یہاں پانی کے انتظامات مکمل ہو گئے، اس کا پانی آنا بند ہو گیا. ابھی صرف پانی نہیں ہے، خشک ہے بالکل. اور اس نہر پر کتنا خرچ آیا تھا، کتنے پیسے لگے، پتہ کسی کو؟ جی بتا دوں، یاد رہے گا؟ پہلے مجھے یہ بتائیں، میں نے آپ کو مسجد نمرہ کے گیٹ کتنے بتائے تھے؟ 64 ہے، ماشاءاللہ یاد ہے. چلے سنیے توجہ سے. اگر کوئی اس اللہ کی نیک بندی ملکہ زبیدہ سے یہ پوچھتا کہ اس نہر پر کتنا خرچہ ہے، کتنے پیسے لگے، تو وہ فرماتی تھی کہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. جب اس نے کسی کو بتایا ہی نہیں کبھی کہ اس پر کتنا خرچہ آیا، کروڑوں اربوں لگائے، اس سے آئے کسی کو نہیں بتایا. لیکن آج کل ہماری کیا حالت ہوتی ہے، اگر ہم کچھ اللہ کی راہ میں دے دیں نا، دوسروں کو بتاتے پھرتے ہیں. ہم تو حرم آتے جاتے بھی کسی کو 2-4 ہزار صدقہ دے دینا تو کمرے میں آ کے سب کو بتائیں گے یہاں بھی آج میں جاتے ہوئے اتنے ریال دیے، آتے ہوئے اتنے دیے ہیں، یہ دیا وہ دیا، اس طرح کیا جانا. حالانکہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ إِخْفَاءً حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں اس طرح صدقہ دے کہ اس نے بائیں ہاتھ سے دیا تو دائیں کو بھی پتہ نہ چلا، اللہ اس کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. لیکن ایسا ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ دینا چاہیے. بھی ہماری گاڑی الحمدللہ مزدلفہ میں داخل ہو چکی ہے، سب بولیں سبحان اللہ. اور یہ دونوں سائڈوں میں دیکھتے جائیں ماشاءاللہ، یہ سارا مزدلفہ ہے جہاں پر حاجی نوز الحجہ کو مغرب کے بعد عرفات سے واپس آ کے ایک رات یہاں گزارتے ہیں. یقیناً سب گزار چکے ہیں یہاں پر الحمدللہ. تو اسی مزدلفہ میں آگے ہماری زیارت آ رہی ہے مسجد مشعر الحرام. اس جگہ کا ذکر قرآن پاک کے دوسرے پارے میں آیا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. فرمایا کہ جب عرفات سے واپس آؤ تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو. آپ اپنے رائٹ سائڈ پہ دیکھیں گے تو 2 میناروں والی مسجد، مسجد مشعر الحرام. نبی کریم علیہ السلام جب آپ حج پہ تشریف لائے تھے، آپ کا وہ مزدلفہ کا جو وقوف تھا اسی مسجد والی جگہ پر تھا. بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس مسجد میں سال میں صرف 3 نمازیں پڑھائی جاتی ہیں. کتنی نمازیں؟ باقی پورا سال یہ بند رہتی ہیں. جب حاجی نوز الحجہ کو مغرب کے بعد عرفات سے واپس آتے ہیں تو مغرب عشاء کی نمازیں عشاء کے ٹائم میں ایک ساتھ ملا کے ادا کی جاتی ہیں.
رات یہاں کھلے آسمان تلے گزارتے ہیں اور صبح فجر کی نماز بھی ہم مزدلفہ میں ادا کر کے یہاں سے آگے پھر مینا جاتے ہیں. تو یہاں سے کچھ لے کر بھی جاتے ہیں. پتہ کیا لے کر جاتے ہیں جی؟ کنکریاں لے کر گئے ہیں نا سارے ماشاءاللہ الحمدللہ جو. اور یہاں مزدلفہ سے کنکریاں اکٹھی کرنا اور ان کنکریوں سے رمی کرنا یہ سنت مبارکہ ہے. آپ نے پھر کنکریاں اکٹھی کرنی ہے نا انشاءاللہ؟ کرنی ہے انشاءاللہ. حج پہ آگے کریں گے انشاءاللہ دوبارہ, پھر حج پہ آگے کریں گے انشاءاللہ جو. اللہ پاک یہ سعادت نصیب فرمائے. بار بار دعا کرتے ہیں, پتہ نہیں کس کی آمین سے اللہ سب کا بیڑا پار کر دے جو. اور کہتے ہیں نا کہ یہاں بندہ پیسے سے نہیں آتا, نصیبوں سے آتا ہے. بڑے بڑے مالدار لوگ آپ جانتے ہوں گے, ان کو یہاں نہ نصیب نہیں ہوتا. بڑے بڑے کروڑ پتی ہوتے ہیں یہاں, لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بظاہر اس طرح اسباب نہیں ہوتے, لیکن جب اللہ کا کرم ہوتا ہے تو مکہ مدینے کی حاضری نصیب ہو جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں, جب بلاوا آتا ہے سارے انتظام خود ہی ہو جاتے ہیں. کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا مصطفیٰ نے وہی مدینے جا رہے ہیں. انشاءاللہ سب کی حاضری ہوگی مدینہ پاک میں انشاءاللہ. اور دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سارا مزدلفہ ہے جہاں پر حاجی ایک رات گزارتے ہیں. اور دیکھیں جو بھی بندے کا عمل ہونا چاہیے نا, اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے. اللہ کی رضا کے لیے اپنا ہمیشہ عمل ہونا چاہیے. تو کیا کرتے ہیں کہ دنیا کے ہر جگہ پہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں ظاہر پیسے سے جاتے ہیں نا, لیکن یہاں بندہ پیسے سے نہیں, اللہ کے کرم سے آتا ہے, یہاں بلاوے سے آتا ہے. یہاں تو جہاں ہر دنیا میں جا کے دنیا کے کئی جہاں بھی جاتے ہیں پیسہ خرچ کرتے ہیں, تو یہاں کے بھی نہیں گھبرانا چاہیے جانا. لیکن ہم یہاں کیا کرتے ہیں, وہ کوئی 1-2 ریال کا بعد چائے پانی لے کے پینا ہو نا, تو ہم پہلے اپنے جلدی سے اپنے ملک کا حساب لگاتے ہیں, 2 ریال وہاں کے کتنے بنیں گے, پانی پینا ہے کہ نہیں پینا, کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ نے کرم کیا تو یہاں پر آئے ہیں. اللہ پاک سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے. اور آگے کی جگہ آ رہی, اس کا نام ہے وادی محصر. کیا نام اس کا؟ وادی محصر, جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا. بولے استغفر اللہ. ابابیل پرندوں کے ذریعے ابرہا یمن کا جو عیسائی بادشاہ تھا, وہ خانہ کعبہ شہید کرنے آیا تھا, تو اس پر جو اللہ کا عذاب آیا تھا ابابیل پرندوں کے ذریعے, تو وہ یہاں پر آیا تھا. ابھی آگے جگہ آ رہی ہے, میں آپ کو دکھاؤں گا. اس کا ذکر قرآن پاک کے 30ویں پارے کے اندر آتا ہے. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب, آپ نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا تھا. اور اس پوری صورت کے اندر اس واقعے کا ذکر ہے. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جہاں اللہ کا عذاب آیا ہو وہاں سے استغفر اللہ پڑھتے ہوئے گزر جانا چاہیے. ابھی جہاں سے ہماری گاڑی گزر رہی ہے نا, اس کے اوپر میٹرو ٹرین کا ریلوے اسٹیشن بنا ہوا ہے. اس کے نیچے سے ہم گزر رہے ہیں, تو یہاں سے جیسے گاڑی نکلے گی باہر, آپ کے سیدھے ہاتھ پہ ابھی آگے وہ جگہ آئے گی جس کو وادی محصر کہتے ہیں, اللہ کے عذاب والی جگہ. تو سب نے استغفر اللہ پڑھتے رہنا ہے یہاں سے. ابھی آپ دیکھیں مزدلفہ کے اینڈ کا بورڈ لگا ہوا ہے, یہ دیکھیں یہاں مزدلفہ کا اینڈ ہو گیا نا. اب نیچے جو خالی جگہ ہے یہ ساری اللہ کے عذاب والی ہے, سارے استغفر اللہ پڑھتے رہیں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ مینا کا بورڈ لگا ہوا ہے نا سر. ابھی ہماری گاڑی الحمدللہ مینا میں داخل ہو چکی ہے. سب بولیں سبحان اللہ. اور آگے ہماری ایک بہت پیاری زیارت آ گئی ہے کہ آج تک ہم نے مقام ابراہیم کی زیارت کی ہے نا سب نے. کہاں پر ہے مقام ابراہیم؟ کعبہ شریف کے پاس. تو آج انشاءاللہ ہم مقام اسماعیل کی زیارت بھی کریں گے, جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے کے لیے لائے تھے, جہاں پر ان کو لٹایا, گلے پہ چھری چلائی. اللہ کے حکم سے چھری نہیں چلی تھی, جنت سے کوئی دمبایا وہ چھری کے نیچے آ کے ذبح ہو گیا. پوری دنیا میں ہر سال جو قربانی ہوتی ہے وہ اسی سنت ابراہیمی کو ادا کیا جاتا ہے. تو یہ آپ گاڑی ابھی تھوڑا سا آگے بڑھے گی, آپ کے لیفٹ سائڈ پہ بائیں جانب پہاڑ کے اوپر ایک چھوٹا سا مینار دکھائی دے گا, آف وائٹ کلر کا, یلو کلر کا.
اس میں ایک سوراخ بھی دکھائی دے رہا ہوگا، اس کو مقام اسماعیل کہا جاتا ہے۔ یہ گاڑی تھوڑا سا یہ آگے بڑھے گی، سامنے یلو کلر کی بلڈنگ آ رہی ہے، اس کو جیسے تو آگے نظر آئے گا مقام اسماعیل، ایک چھوٹا سا مینار دکھائی دے رہا ہے، اس کو مقام اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نظر آ رہا ہے سب کو جی؟ وہ سامنے پہاڑ کے اوپر دیکھیں، توجہ فرمائیے ذرا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے کے لانے لگے تو آپ نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، فانظر ماذا ترى، اے بیٹے تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہا ابا جان آپ کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے، آپ کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے جناب۔ اب دیکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج ہمیں بھی غور کرنا چاہیے ہم اللہ کے حکموں پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ یہاں جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے ہم سارے پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، پڑھنی بھی چاہیے، لیکن یہ نماز صرف مکہ مدینے میں فرض نہیں، ہمارے ملک میں بھی ہر جگہ پر ہے۔ جیسے ہم یہاں نماز کی پابندی کرتے ہیں نا، اسی طرح ہر جگہ نماز کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، جب حج عمرہ کر کے جاتے ہیں نا تو چند دن جتنے دن گھروں میں مہمان ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں، حاجی صاحب نماز کے لیے جاتے رہتے ہیں، مہمان گیا تو حاجی صاحب بھی گئے، جمعے کے جمعے آتے ہیں پھر مسجد، ہوتا ہے نا ایسے۔ آپ ایسے نہیں کریں گے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حج عمرہ قبول ہونے کی نشانی ہے بندہ پہلے سے نیک ہو کے جائے، اچھا ہو کے جائے۔ اگر پہلے سے بدل گیا، اچھا ہو کے گیا، سمجھے اللہ نے سارا کچھ قبول کر لیا۔ اللہ پاک سب کو نیک اعمال کی سعادت نصیب فرمائے، اور آگے ہماری زیارت مسجد خیف کی حدیث پاک صلی اللہ فی مسجد خیف 70 نبیا وفی مسجد خیف قبر 70 نبیا، اس مسجد خیف میں اللہ تعالیٰ کے 70 انبیاء کرام علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی ہے۔ یہ دیکھیں بھائی جانب ابھی بھی شوہ خف ہنا شوہ خف، اور یہ یہاں پر اللہ کے 70 انبیاء کرام کی مبارک قبریں بھی اس کے اندر۔ یہ مسجد کے 4 مینار دکھائی دے رہے ہیں، میں آپ کو پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ مل کے انبیاء کرام کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، پڑھے السلام علیکم یا انبیاء اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے لیفٹ سائڈ پہ وہ سامنے جمرات جہاں کنکریاں مار کے آئے تھے، سب نے ماری ہیں نا کنکریاں، قریب سے دیکھا نا سب نے؟ ہاں شیطان کو دھو ڈالے سب کنکریاں۔ چلیں ابھی آپ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں ذرا، ماشاءاللہ مینا کے خیموں کا کتنا پیارا منظر دکھائی دے رہا ہے۔ سارے بولیں سبحان اللہ۔ یہ سارے خیمے ایئر کنڈیشن ہیں، ان کے اندر اے سی لگی ہوتا ہے، واٹر پروف ہیں، بارش کا پانی داخل نہیں ہوتا، فائر پروف ہے، ان کو آگ بھی نہیں لگتی جو نا۔ آپ نے سنا ہوگا سن 1997 میں یا مینار کے خیموں میں آگ لگی تھی، اس میں تقریباً 1200 حاجی شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جرمنی سے منگوا کر ایسے خیمے لگائے گئے کہ جن خیموں کو آگ نہیں لگتی۔ تو دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بار بار حج پہ آ کے ان خیموں میں خیر و فیصد رہنا نصیب فرمائے۔ اور یہ الحمدللہ ہماری کچھ زیارتیں تھی جو ہم نے کی ہیں، کچھ زیارتیں بھی آگے باقی ہیں، جس میں مسجد جیرانہ کی زیارت ہے، جہاں سے نبی کریم علیہ السلام نے عمرے کے احرام کو عمرہ ادا فرمایا۔ اس جگہ سے اللہ تعالیٰ کے 70 انبیاء کرام علیہ السلام نے عمرے کا احرام باندھا۔ 300 انبیاء کرام 300 انبیاء کرام نے عمرے کا احرام باندھا ہے مسجد جیرانہ کے مقام سے۔ آج انشاءاللہ ہم بھی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ جو۔ اور پھر اس کے بعد ہماری زیارت ہے کہ جبل نور، اس کے بعد غار ہرا جہاں قرآن پاک کی پہلی وحی نازل ہوئی تھی، پھر اس کے بعد جنت المالا قبرستان، پھر مسجد جن، مسجد شجر، مسجد فتح۔ یہ دور جا کے آئیں گے زیارت، جب وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ آپ کو زیارتیں بھی کروائی جائیں گی۔ اب جیسے میں پڑھاتا ہوں عمرے کی نیت کریے،
اور جس نے عمرہ کرنا وہی پڑھے گا، باقی خاموش بیٹھے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی واحرمت بہا للہ تعالی۔ اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، تو اس کو قبول فرما اور اس کو میرے لیے آسان فرما، اور میں نے تیری رضا کے لیے احرام باندھا۔ جو کسی اور کے نام گمراہ کر رہے ہیں آپ اس کی بھی نیت کر سکتے ہیں جناب۔ لبیک اللہم لبیک، علی 5 آئے تھے یہاں جبل نور کو پر غار حرا میں نبی کریم علیہ السلام کے مبارک دل پر نازل ہوئی۔ ابھی آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں، رائٹ سائڈ پہ سامنے سب سے اونچا جو پہاڑ ہے تو یہ ہے جبل نور۔ نظر آ رہا ہے سب کو جی؟ جبل نور جس کے اوپر غار حرا، دیکھیے اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف، سارے بولے سبحان اللہ۔ یہ وہ مقدس پہاڑ جہاں پر نبی کریم علیہ السلام کے مبارک قدم لگے ہوئے۔ جبل سور میں آپ 3 دن راتیں رہے تھے، یہاں کئی راتیں آپ گزارتے تھے، زیادہ ٹائم یہاں پر آپ رہے۔ اور اس پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے، بالکل چوٹی کے اوپر جا کے لیفٹ سائڈ پہ دیکھ کے چھوٹا سا گیپ نظر آ رہا ہے، کٹ نظر آ رہا ہے چھوٹا سا، وہاں سے غار کے اندر داخل ہوتے ہیں، غار حرا۔ اس پہاڑ کے اوپر سے پہلے خانہ کعبہ بھی دکھائی دیتا تھا یہاں سے۔ ابھی حرم شریف کے پاس بڑے بڑے ٹاور بن گئے ہیں، ہوٹل بن گئے ہیں، اب یہاں سے نظر نہیں آتا کعبہ شریف۔ نبی کریم علیہ السلام یہاں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ مکرمہ سے پیدل چل کے اس پہاڑ کے اوپر نبی کریم علیہ السلام کے لیے کھانا پانی لے کر آیا کرتی تھی۔ دیکھیں گیپ نظر آ رہا ہے چوٹی کے اوپر جا کے، کٹ نظر آ رہا ہے نا، گیپ نظر آ رہا ہے، وہاں سے غار کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرتبہ کھانا پانی لا رہی تھی۔ اس وقت میں عمر مبارک تقریباً 55 سال تھی، 55 ایئرز، 55 سال۔ راستے میں بیمار ہو گئی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں غار حرا میں تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پر بھی سلام بھیج رہا ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ پر بھی سلام بھیج رہا ہے۔ وہ آپ کے لیے ایک برتن میں کھانا لا رہی ہے، جب آپ کے پاس آ جائے آپ ان کو اللہ کا سلام بھی کہہ دیجیے گا، میرا سلام بھی کہہ دیجیے گا، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سونے چاندی کے جنتی محل کی خوشخبری بھی سنا دینا۔ عورتوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے 3 بیٹے، 3 صاحبزادے، 4 صاحبزادیاں آپ کی بیٹیاں ہیں۔ آج کل تو بیٹی پیدا ہو جاتی تو پریشانی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ پریشانی والی بات ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو تو یہ برہنہ دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت لے کر آتی ہے۔ جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ تو آپ کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے تھے۔ اب ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، باقی سارے آپ کو یاد ہے انہی سے تھے۔ ان کے مزار شریف جنت المالا قبرستان کے اندر ہے۔ اگلی ہماری زیارت جنت المالا قبرستان کی ہے۔ سب ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، 3 بار سورۃ اخلاص درود شریف پڑھیں، اور سورۃ قل ہو اللہ پڑھیں، اور بالآخر درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ پڑھیں انشاءاللہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں جنت المالا قبرستان کی زیارت بھی کریں گے، اور انشاءاللہ وہ سارے ثواب بھی کریں گے۔ اللہ پاک ان نیک ہستیوں کے درجات بلند فرمائے، جو کچھ ہم نے پڑھا ان کی روحوں کو اصالت کرتا اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی یہاں پر آرام فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے، آپ کے 2 بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی یہاں پر آرام فرمائے، اور بھی کئی صحابہ کرام صحابیات یہاں پر آرام فرمائے۔ اور یہ مسجد جن سیدھے ہاتھ پہ بھی آ رہی ہے، مسجد جن دیکھیے، یہ گاڑی کے برابر میں دیکھیں سب رائٹ سائڈ پہ مسجد جن، جہاں جنات نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اسلام قبول کیا تھا،
तो ये है मस्जिद जिन, ये देखिए। और आगे सीधे हाल की तरफ मस्जिद आ रही है, मस्जिद शजर, और सीधे हाथ पे आएगी मस्जिद फतह, और लेफ्ट साइड पे आएगी मस्जिद शजर। मस्जिद फतह जहाँ नबी करीम के सामने फतह मक्का के मौके पर फतह का झंडा आपने लगाया था यहाँ पर, ये मत देखिए सीधे हाथ पे। और ये मस्जिद शजर है, यहाँ शजर कहते हैं दरख्त को, दरख्त वाली मस्जिद है। यहाँ एक दरख्त होता था, नबी करीम इस्लाम के इशारा करने पे वो दरख्त आपके कदमों में हाजिर हो गया था, और उसने आप पर दुरूद इस्लाम पढ़ा, आपकी नबूवत की गवाही दी, और फिर वो इजाजत लेके वापस आके अपनी जगह पे खड़ा हो गया था। आपके ये मौजज़ा देखा, एक काफिर जिसका नाम था रुकाना, वो कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गया था। ये मस्जिद शजर, ये मस्जिद फतह, और ये मस्जिद जिन्न अभी फिर आएगी आगे आपके लेफ्ट साइड पे मस्जिद के नबी करीम इस्लाम की बारगाह में हाजिर होकर कलिमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया था। ये मस्जिद जिन्न। तो ये तीनों मस्जिदें और एक ये कब्रिस्तान, ये चारों ज़ियारतें करीब है, हरम शरीफ से पैदल आके भी आप कर सकते हैं, अगर नहीं की